اہل قرآن وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں ذاتی ترقی بڑا اور خوبصورت موضوع ہے۔ جو آپ کو متاثر ہونے سے نکال کر دوسروں کو متاثر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد پر اور ان کی آل اصحاب اور پیروکاروں پر، اور قیامت تک بہت زیادہ سلامتی ہو۔ آج ہم حج کے طریقے، اس کے اعمال اور متعلقہ امور پر بات کریں گے، اور اس عظیم رکن کے آغاز سے انجام تک حاجی کی ضروریات پر۔ آج کل کچھ لوگوں کو، خاص طور پر نئے افراد کو، حج پر جانے سے پہلے اس کے آداب سیکھنے کی مزید ضرورت ہے۔ پہلا اور سب سے اہم قدم اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل اخلاص اور نیت کی درستگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہر عمل کی قبولیت کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ دنیاوی فائدے یا کسی ذاتی مقصد کے لیے حج پر نہ جائے، اور نہ ہی اس نیت سے جائے کہ بار بار حج کر کے لوگوں میں حاجی کہلائے یا شہرت حاصل کرے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے، بلکہ وہ عمل صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا، حاجی کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اہم آداب سیکھنے چاہیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا، اپنے کیے ہوئے گناہوں سے مکمل طور پر دوری اختیار کرنا، اور بندوں کے حقوق کی مکمل ادائیگی شامل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے، اور جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو ان سے بھی دل سے معافی طلب کرے، تاکہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس کے دامن پر کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور وہ پاک صاف ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکے۔ اس طرح انسان اللہ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسے اپنے ذمے امانتیں اور دیگر حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ لوگوں کے مال اور قرضے ہر صورت میں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ واپس کرنے چاہیے، تاکہ وہ شخص ہر قسم کی ذمہ داری اور جواب دہی سے مکمل طور پر بری ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ روانہ ہو سکے۔ اس طرح نہ صرف اس کا ضمیر مطمئن رہے گا بلکہ دوسروں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ سفر کے دوران حاجی کو اپنی وصیت بھی لکھنی چاہیے کہ اس کا کیا حق ہے اور اس پر کیا واجب ہے، اور جو اس کے لیے ضروری ہے اور جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی انسان کو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو حج کی ادائیگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اسے حج کے ارکان اور احکام بھی سیکھنے چاہیے، تاکہ مکہ اور مشاعر میں قیام کے دوران وہ غلطی سے بچ سکے۔ اس لیے حج کے احکام سیکھنا ضروری ہے، اور ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے نیک اور صالح ساتھیوں کا انتخاب کرے، جو اس مبارک حج میں اس کی مدد اور رہنمائی کریں، اور ان کے ساتھ مل کر ذکر، تسبیح اور تحمید کے ذریعے اللہ جل وعلا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ چنانچہ اگر وہ اسے کسی غلطی پر دیکھیں تو اس غلطی کی اصلاح کریں، اور اگر اسے حق اور درستی پر دیکھیں تو اسے مزید نیکیوں اور اللہ جل وعلا کی طرف رجوع کرنے کی بھرپور ترغیب دیں۔ اور ان آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے پاکیزہ، ستھرا اور حلال مال منتخب کرے، تاکہ وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ جل وعلا کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اور کسی بھی حاجی پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جل وعلا نے اس عمل پر بہت ہی عظیم اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس دوران کوئی فحش بات یا گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج مبرور کا بدلہ اور جزا سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ حاجی اور حج کا ارادہ رکھنے والا ان تمام انعامات کا تصور کرے، تاکہ وہ اللہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز اس عظیم رکن کی ادائیگی کے سچے شوق اور دلی محبت کے ساتھ کر سکے۔